اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تک جاتا ہے اور دوسرا حصہ آیت نمبر 83 سے لے کے آخر تک جاتا ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا پہلا حصہ ہم نے بیان کر دیا، جس میں تمہید ہے کہ 3 قسم کے فرقے لوگوں کے اندر ہوں گے، ایک مسلمانوں کا فرقہ، ایک کافروں کا فرقہ اور ایک منافقوں کا فرقہ، یعنی لوگوں کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ مسلمانوں کا، دوسرا حصہ کافروں کا، تیسرا حصہ منافقوں کا۔ منافق ہونے کا کیا نقصان ہے، کافر ہونے کا کیا نقصان ہے، ایمان والا ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ اب ایمان والا ہونے کا کیا فائدہ ہے وہ بات مکمل ہو گئی، منافقت کا کیا نقصان ہے اور کفر کا کیا نقصان ہے، اس کی ساری بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں سے اللہ رب العزت نے ایک دوسرا مضمون شروع کیا اور وہ مضمون توحید ہے۔ وہ مضمون توحید ہے، اور یہ مضمون توحید یہاں پر بالکل مختصر سا ہے، لیکن پورے قرآن کا بنیادی مضمون توحید ہے۔ یعنی قرآن کو کتاب توحید بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اس جملے میں اتنی فصاحت ہے نا، اتنی فصاحت ہے کہ یہ جملہ خود ہی دلیل ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، کہ لفظ رب اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ متقاضی کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ میری بندگی کرو، یعنی مطلب یہ کہ میں نے آپ کو قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو قرضہ دینا ہے اور آپ پیسے مجھے دو، ہاتھ میں پکڑو، ہمیں واپس کرو نا، پیسے آگے تمہارے پاس، یعنی یہ آپ کو پیسے دینا، پیسے دے کے کہنا یار تم غریب ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ پیسے لو، آپ مجھے واپس کر دو، یعنی یہ شکر گزاری کا ایک یعنی ایسا معنی ہے جو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے اپنے لفظ سے۔ تو اعبدوا ربکم، اعبدوا پروردگار ہونے کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تفسیر کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور نہ صرف یہ کہ تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی پیدا کرنے کی علت یہ ہے۔ لام تعلیلیہ ہے، تعلیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں وجہ۔ ابھی میں نے تمہیں یہ جو کھانا کھلایا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ تو وجہ کے لیے عربی کے اندر لام زبر لا کا لفظ لعلکم، تاکہ، اس کی وجہ یہ ہے، تمہیں پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ جی، اس کے ضمن میں متقی کی یہ بات بھی آ گئی کہ وہ اللہ کی خلقت کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہ آیت کے پچھلے حصے سے سمجھ میں آ رہا ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر توحید کا تقاضا کیا کہ تم مجھ سے ڈرو، توحید میں ڈرنا بھی آ گیا۔ آیت سمجھ میں آ گئی؟ پھر اللہ نے آگے اپنی تعریف اور کی۔ اللہ رب العزت کو اپنی تعریف کرنا اچھا لگتا ہے، لہذا ہمیں بھی سکھایا کہ جب دعا کرو تو میری تعریف کیا کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ اللہ نے اپنی اور تعریف کی، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور اللہ اپنی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو صرف اپنی تعریف کرنا پسند ہے، بلکہ اللہ اپنی تعریف اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس نے تمہارے اوپر انعام کتنا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ اپنی تعریف کرتا ہی اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے کتنے انعام، کتنے اکرام تمہارے اوپر ہے۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے فرش انسان کے لیے ایک سہولت کی چیز ہوتی ہے، ایسے زمین بھی ایک سہولت کی چیز ہے۔
آسمان جیسے چھت ایک سہولت کی چیز ہے، ایسے آسمان بھی ایک سہولت کی چیز ہے. اس کی سہولت کو اللہ نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے. اس میں سے ایک جگہ یہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. اور زمین کی سہولت یہ کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ زمین سے اس کے ذریعے سے پھل نکالے. رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ تمہیں رزق دیا جائے. ٹھیک ہے، دنیا میں تم آئے ہو تو تمہاری روزی بھی ہمارے ذمہ ہے. تو اس میں ایک طریقہ یہ ہے. اب سمجھ لیں کہ رزق جو ہوتا ہے وہ رزق صرف روٹی کو نہیں کہتے ہیں، پھل کو نہیں کہتے. یعنی اس سے یہ نہ سمجھیں کہ صرف جو زمین سے نکل رہا ہے بس وہی رزق ہے، بلکہ ہماری تمام رزق کی چیزوں کا تعلق زمین سے ہے. حتیٰ کہ دوائی بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی زمین پہ لگے ہوئے پہاڑوں کے اندر معدنیات ہوتی ہیں، جس میں پلاٹینیم ہوتا ہے، جس کے اندر یوڈینیم ہوتا ہے، جس میں 50 قسم کی دوائیاں بنتی ہیں پہاڑوں کے اس قسم کی چیزوں سے. تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات فاخرج پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر نکالے بھی من الثمرات، پھلوں میں سے، رزق لکم، تمہاری روزی کے واسطے. تو من الثمرات کا جو مطلب ہے نا، من الثمرات کے اندر من کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ رزق جو ہے وہ ثمرات سے ہے، پھل، یعنی بقیہ رزق اور بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اس کا تقاضا یہ ہے، یعنی میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے انداد نہ ٹھہراؤ، یعنی شریک نہ ٹھہراؤ. ہاں اس کو ادھر ڈال دیں، ہاں ادھر ڈال دیں، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. آ جائے گا، قرآن میں صحیح رکھ لیں. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور جبکہ تم یہ باتیں جانتے ہو. ٹھیک ہے، تم یہ باتیں جانتے ہیں. یہاں پر توحید کے بعد اللہ رب العزت نے ختم فرما دی. سورہ بقرہ کا دوسرا مضمون ختم ہوا. 12 مضمون پہلے حصے میں ہے، ٹھیک ہے، اور 6 مضامین یعنی 16 مضامین پہلے حصے میں ہے اور 6 مضامین دوسرے حصے میں. تو یہ دوسرا مضمون مکمل